الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب ذی-وقار، آج ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں تو یوم عرفہ ہے اور حرمین شریفین میں یوم نحر۔ بحمد اللہ تعالی حجاج کرام کل میدان مینا میں تھے، شام کو مزدلفہ سے ہوتے ہوئے آج کل میدان عرفات میں تھے اور پھر شام کو مزدلفہ سے ہوتے ہوئے آج میدان مینا میں واپس پہنچے ہوں گے اور رمی جمار کے بعد قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہوں گے کہ یوم نحر ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ یوم نحر کو عید کے دن رب کریم کے حضور محبوب ترین عمل قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ ویسے یہ سارے کے سارے ایام ذی الحجۃ المکرم کی 1 تاریخ سے لے کے ذی الحجۃ المکرم کی 10 تاریخ تک بہت ہی عزت و عظمت والے ہیں، بلکہ حدیث برکہ کا مفہوم یوں بنتے ہیں کہ ان ایام مقدسہ میں 9 ذی الحجۃ المکرم تک یوم عرفہ تک روزہ کا رکھنا، 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی راتوں میں عبادت کرنا میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی ان راتوں میں عبادت کرنا تعالیٰ کے حضور اس قدر محبوب اور اس قدر پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس رات عبادت کرنے والے کو لیلۃ القدر کی رات جاگنے کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم کے ایک اور ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن انتہائی سخت دن ہے، 50,000 سال کا وہ طویل دن جب سورج بھی بہت ہی قریب ہوگا، انسانوں کی حالت غیر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بے ہوشی ایسی کیفیت جن انسانوں پہ طاری ہوگی، حالت دیگرگوں ہوگا، بھوک اور پیاس سے حالت بہت ہی غیر ہو رہی ہوگی۔ میرے کریم آقا فرماتے وہ دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے، جس شخص نے ان 5 راتوں میں اپنے رب کی عبادت کی ہوگی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 3 راتوں تو یہ ہے، ایک آج کی رات جو آ رہی ہے 10 ذی الحجۃ المکرم کی رات، پھر اس کے بعد والی رات 11 ذی الحجۃ المکرم کی رات، پھر اس کے بعد کی رات 12 ذی الحجۃ المکرم والی رات، اور ایک رات عید الفطر کی، اور ایک رات شعبان معظم کی 15ویں شب۔ میرے نبی میں جس شخص نے ان 5 راتوں میں اپنے رب کی عبادت کی خاطر رات کو جاگ کر گزارا، میدان معاشر میں اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال قرآن کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جن کو رب کائنات نے اپنے قرب خاص کی نعمت سے نوازا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن انہیں کوئی خوف بھی نہ ہوگا، کوئی غم بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے سروں پر جنت کے تاج سج رہے ہوں گے، ان کے بدن پر جنت کے غلے ہوں گے، جنت کے لباس ہوں گے، اور جنت کے نعمتوں سے ان کو نوازا جا رہا ہوگا۔ گویا وہ بندہ جو ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کر لے گا عبادت کر کے،
تو اللہ کے کائنات جل وعلا اس کو اپنا قرب خاص عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت یعنی اپنا ولی بنا لے گا، رب کائنات جل وعلا کی وہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ یاد رکھیے یہ اللہ کے کائنات جل وعلا کی رحمت ہے کہ کسی کو پروردگار عالم جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، ایک عام آدمی خیال کر لیتا ہے، اس کی سوچ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک آدمی فارغ ہو جس سے کوئی کام کاج نہیں ہے، وہ آج رات جاگ لے گا، کل کو یوم نحر ہے یعنی عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، آج رات بھر جاگتے رہیں گے، کل قربانی میں مشغول و مصروف سارا دن مصروفیت میں گزر جائے گا، پھر اگلی رات آ جائے گی، اگلی رات بھی جاگیں گے، پھر اگلا دن معلوم نہیں وہ کیسا گزرے گا، پھر اگلی رات بھی جاگیں گے، اور یہ بہت تکلیف دہ امر ہے۔ ثواب تو یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن ساری رات روزانہ جاگنا، ہر رات ہی 2-3 راتیں مسلسل جاگنا، دن کو بھی جاگنا ایک عام انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اس کے بس کا روگ نہیں۔ اے رب کائنات جل وعلا تو بے شمار رحمت نازل فرما میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے لیے رب کریم خود ارشاد فرماتے ہیں عزیز علیکم، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، میرے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میرے نبی رب کریم فرماتے ہیں میرے محبوب مکرم علیکم تمہارے لیے بڑے حریص علیکم، تمہارے لیے بڑے حریص ہیں۔ فرماتے ہیں محبوب مکرم جو ہم نے تمہاری جانب مبعوث فرمائے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں پریشان کرتی ہے میرے محبوبوں سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ تم 3 راتیں مسلسل جاگو گے، دن بھی جاگو گے، میرے کریم آقا رسول بھی بے چین ہو جاتے ہیں، میری امتی کے لیے مشقت بن جائے گی۔ کتنا حسین میرے کریم آقا نے طریقہ ارشاد فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں میں عموماً ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم مانیے، رب کائنات ہمیں محبوب مکرم کا امتی بنا دیا، اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب دیکھیے میرے کریم آقا بے چین ہیں کہ میرے امتی کس طرح جاگیں گے، کتنا حسین طریقہ بتا دیا۔ ارشاد کرام قدر فرمایا جو بندہ نماز عشاء با جماعت پڑھ لے اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر اللہ کا ذکر کرتا کرتا سو جائے، صبح نماز فجر اٹھ کر با جماعت پڑھ لے، رب کائنات اس کا سونا بھی عبادت میں درج فرما لے گا۔ کتنی بڑی بات۔ آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے، میرے نبی فرماتے ہیں میرا وہ امتی الحمدللہ یہ ہمیں جو یہ اجر ملا، یہ ہمیں جو شرف ملا، ہمیں یہ جو تحفہ ملا، لا ریب یہ میرے نبی کے صدقہ سے ملا ہے۔ ماتے کہ تو سویا ہوا بھی ہوگا، رب کائنات تیرے سونے کو عبادت میں درج فرما لے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا ماقل بن یسار ہیں، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، پھر بیان کر رہا ہوں کہ آج رات ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو کوئی ایمان والا 3 مرتبہ یوں پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ پڑھ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھ لیتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، آخر تک ان کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں رب کائنات اس کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ماقل بن یسار اس کے راوی ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو سویا ہوا بھی ہوگا، تیرا سونا بھی عبادت ہوگی، صرف یہی نہیں 70,000 فرشتے تیرے حق میں ساری رات دعا بھی کرتے رہیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو صبح پڑھ لیتا ہے شام تک، جو شام کو پڑھتے ہیں صبح تک اسے یہی اجر ملتا ہے۔ فرمایا پھر جو اس دوران مر جائے گا اللہ مرتبہ شہادت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ میرے نبی کے صدقہ سے تجھے کیا کچھ نہ ملا۔ پھر اور ایک اور حدیث سے برکہ ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ایمان والا باوضو سو جاتا ہے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، یعنی اگر آپ کا وضو شکست بھی ہو جائے دوبارہ دوہرا لیں، باوضو سو جاتا ہے تو رب کائنات اس کی روح کو عرش معلی تک بلند فرما دیتا ہے۔ یوں سادہ سے لفظوں میں کہیے کہ اس کی روح کو معراج کروا دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان کی
सराहने रब ज़ुल-जलाल एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है, उसे हुक्म देता है सारी रात मेरे हुजूर तलब इस्तग़फ़ार कर इस बंदे के लिए, और अगर ये करवट बदलता हुआ कोई दुआ मांगे तो तू इसकी दुआ पर आमीन कहेगा। ज़रा गौर कर मेरे नबी के सदका से तुझे क्या कुछ नहीं मिला। फिर एक और हदीस से बरका है, उसका मफ़हूम कुछ यूँ बनता है। मेरे करीम आका रसूल भी फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जो कोई मेरी सुन्नत के मुताबिक लेटता है, मेरे करीम आका की सुन्नत मुताहरा क्या थी, दाहिनी करवट आप महव इसरात हुआ करते थे और अपना दायां हाथ अपने रुखसार मुनव्वर के नीचे रखकर मेरे नबी आराम फरमाया करते थे। दाहिनी करवट लेटकर मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया जो मेरी सुन्नत के मुताबिक आराम करता है और 100 मरतबा, दूसरी रह पे 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद इसकी तलावत का लेते हैं तो उसके और जन्नत के दरमियान इतना फासला रह जाता है मफहूम के मुताबिक कि इधर उसकी आंखें वो मौत के लिए बंद होती हैं, उधर जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। यानी तेरी कब्र जन्नत का नमूना बना दी जाएगी, जन्नत का बाग बना दी जाएगी, जन्नत की क्यारी बना दी जाएगी। ज़रा गौर कर, तू सोया हुआ होगा और अजर तुझे मिलेगा इबादत गुजारों की तरह। मैंने ये इसलिए अर्ज किया कि रातों में जहां तक मुमकिन हो सके आप अपने रब की इबादत करें, जितने नवाफिल अदा कर सकते नवाफिल अदा करें। शैतान के झांसे में ना आए, वो आपको कहेगा खबरें देख लें, ईद के बड़े वो शो किस्म के प्रोग्राम हैं वो देख लें, तन्ज़ो मज़ाक के प्रोग्राम देख लें, थोड़ी देर के लिए तुम हंस लोगे। मेरे भाई मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे पास टेलीविज़न नहीं है तो क्या मेरी ज़िंदगी गुजर नहीं रही है? चलो 3 रातें आप खबरें भी ना सुने क्या हो जाएगा, वो ईद के प्रोग्राम आप ना सुने क्या हो जाएगा? 3 रातें अपने रब की रज़ा की खातिर बसर कर लें, न जाने कौन सी रात अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। तो मेरे नबी क्या फरमाते हैं, इन रातों में इबादत करने वाले को अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र के बराबर सवाब अता फरमा देगा। रमज़ानों पर का आखिरी अशरा मेरे नबी ने लैलतुल क़द्र की तलाश में गुजारा था। 1 साल 20 दिन का इत्काफ फरमाया था लैलतुल क़द्र की तलाश में, और तुझे मिल रही है लैलतुल क़द्र, अगर इसको ज़ाया कर दे तो इससे बढ़कर बदकिस्मती और क्या होगी। इस रात को माअज़ल्लाह दुनिया के शुगल में ना गुजारिए, इस रात को अपने रब की इबादत के लिए गुजार दीजिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए गुजार दीजिए। इसलिए मैंने चंद बातें अर्ज़ की हैं कि आप इन रातों में न टेलीविज़न देखें, न दीगर प्रोग्राम देखें, न यारों की महफिल में बैठें, न गप्पे हाँकें, न अपनी बेटियों को बहनों को बाजार में ख़रीदारी के लिए भेजें। बल्कि बेहतर होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा ख़ानदान जन्नत में जाए, आप भी चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरा बाप जन्नत में जाए, क्या आप भी चाहते हैं? फिर आप भी उनको इस काम पे लगा दीजिए। आप भी कहीं छोड़िए, सारा साल हमने ख़रीदारी करनी है, अशिया ख़रीदनी है। कोई इस रात ख़रीदना कोई दानाई की बात तो नहीं है, ये तो शैतान की शरारत है, जो उसकी खबासत है। वो कहते हैं आज रात जाग कर गुजारो, किस तरह? मादल्ला अयाशी करते हुए बाजारों में घूम फिर कर गुजारो। नहीं नहीं, तुमने ऐसे नहीं करना है, शैतान का मुकाबला करना है, वो हमारा शदीद दुश्मन है, हमने उसको जलील करके अपने रब को राज़ी करना है। इंशाअल्लाह ताला हम ये रातें इबादत में गुजारेंगे। क्या ख्याल है आपका? इंशाअल्लाह ताला सारे कहें इंशाअल्लाह ताला हम रातें इबादत में गुजारेंगे, ये रातें हम इबादत में गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हाँ जी, ये रातें हम इबादत में गुजारेंगे। अपने अहले खाना को भी जब तक मुमकिन हो सके आप नवाफिल अदा करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, रब्बे कायनात जल्ल वाला तौफीक अता फरमाए। आप तीसरा कलमा या जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। जब नींद आपको सताए पढ़ते पढ़ते सो जाइए। मेरे करीम आका के इशारे ग्रामी कदर का एक मफहूम बनते हैं, इंसान जो करता हुआ मरेगा क़यामत के दिन वही करता हुआ उठेगा। अगर रात मौत भी आ जाएगी, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, दुरूद पाक पढ़ते सो जाएंगे, कलिमात मुक़द्दसा की तलावत करते सो जाएंगे, अगर मौत आ गई तो क़यामत के दिन यही पढ़ते हुए उठेंगे, रब करीम की रहमतें शामिल हाल हो जाएंगी। इसलिए आज रात और आने वाली कल की रात और उसके बाद वाली रात रब कायनात की इबादत में बसर कर दीजिए। बहुत रातें हैं सोने के लिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके जागें। और अगर आप पहले टाइम सो जाते हैं नमाज तहज्जुद के लिए
اے رب کائنات جل وعلا تو بے شمار رحمت نازل فرما میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا کرم فرما دی میرے نبی نے اپنے غریب امتیوں کے لیے، ناتواں امتیوں کے لیے میرے نبی نے کتنا کرم فرما دیا۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا جو بندہ نماز تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، سونے سے قبل وہ ذہن میں رکھتا ہے آج میں سو رہا ہوں، مولا توفیق عطا فرما صبح نماز تہجد ادا کروں گا، میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ اگر وہ نہ اٹھ سکا، اس کی آنکھ نہ کھلی، ارادہ کیا کیا تھا؟ نیت یہ کی تھی صبح نماز تہجد ادا کروں گا، مگر نیند کا غلبہ ایسا تھا نماز تہجد ادا نہیں کر سکا، رب کائنات ملائکہ کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے نام اعمال میں نماز تہجد کا ثواب درج کر دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں ملا رب کائنات کی جانب سے میرے نبی کے صدقہ سے۔ اس لیے رب کریم فرماتا ہے کنتم خیر امت، میرے محبوب کی امتیوں تم تو مجھے بڑے ہی پیارے لگتے ہو۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان راتوں میں آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر کل کو یوم نہار ہے، آپ نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ 14 صدیاں بیت جانے کے بعد مجھ جیسا ایک کم علم آدمی اور آپ بھی سارے کے سارے جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے، تو کیا وہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ قربانی کیا ہے؟ وہ تو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، ان کے علم میں تھا کہ حرم کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا، وہ تو مقامی ابراہیم کو جانتے تھے کہ یہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے حرم کعبہ کو بنایا، یہ قدم ان کے ہیں۔ ہم تو شاید کبھی مقدر میں ہو تو زیارت کرتے ہیں، اہل مکہ تو روزانہ ہی زیارت کیا کرتے تھے، اس پہ پانی ڈھال کر نکال کر پیا کرتے تھے کہ ابراہیم کے قدموں والی جگہ ہے۔ ہمیں تو وہاں زیارت ہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ آب زمزم کے لیے بہت اچھی طرح واقف تھے کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں کے صدقہ سے یہ آب زمزم ہے۔ صفا اور مروہ کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ وہ پہاڑیاں جہاں سے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، ان کے علم میں تھا۔ حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہ جب حملہ کیا تھا تو حرم کعبہ پر سنگ باری کی تھی، آگ پھینکی تھی، حرم کعبہ کا پردہ بھی جل گیا تھا اور اندر سینگ لٹک رہے تھے، بعض روایتوں میں ایک سر لٹک رہا تھا، اور یہ سینگ اس قربانی کے جانور کے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کیا تھا، اور یہ بھی جل گئے تھے اس آگ کی وجہ سے، اس آتش کی وجہ سے یہ بھی جل گئے تھے۔ تو کیا اہل مکہ کو پتہ نہیں تھا یہ سینگ کس کے ہیں؟ اندر برتن بھی لڑکا کرتے تھے، شتیر کے ساتھ بندے ہوتے تھے، کیا اہل مکہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، بلکہ ان سینگوں کو دیکھا کرتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کیا تھا، تو پھر ان کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ دراصل اس حقیقت تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر میرے کریم آقا رسول عربی نے بڑے جامع ترین انداز میں مختصر جواب دیا، یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ میں سنت ایک طریقے کو کہا جاتا ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ میرے نبی کے سونے کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، میرے کریم آقا کے چلنے کا طریقہ، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم تھوڑا سا آگے کو جھک کر چلا کرتے تھے، تیز قدم اٹھایا کرتے تھے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ پانی نوشی جہاں فرماتے دانی ہاتھ سے پکڑ کر 3 سانسوں میں پیا کرتے تھے، میرے نبی کی سنت ہے۔ کھانا کھانے کا طریقہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو کیا یہ صرف جملہ یہ جان کے سنت ہے گزر جانا چاہیے؟ میرے کریم آقا نے جو فرمایا ابراہیم کی سنت ہے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر لو اور گوشت اپنی تجوریوں میں بھر لو، اپنے فریجوں میں رکھ لو؟ ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سارے کے سارے بڑی عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل سنت ہے کیا؟ اللہ کے نبی تھے، صاحب وحی تھے، ایک مرتبہ ایک مسافر کو، مہمان کو کھانا نہیں کھلایا تھا، جو مشرک تھا، تو رب کائنات نے وحی نازل فرمائی تھی اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اتنی بات پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی، تو کیا اتنے بڑے واقعہ کے لیے رب کائنات کی جانب سے وحی نازل نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ اللہ کے کائنات جبریل امین کو بھیج دیتا، بہت اہم واقعہ ہے، بیٹے کو ذبح کرنا معمولی بات تو نہیں ہے۔ مہمان کو کھانا نہیں کھلایا، وحی نازل ہو جاتی ہے، بیٹے کو ذبح کروانا ہے تو وحی نازل ہی نہیں کی۔
ایک رات خواب آیا جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، حکم ہوا کہ اپنی محبوب شے کو ذبح کر، خواب میں حکم ہوا، آپ نے بیل گائے وغیرہ بیڑے بکریاں وغیرہ ذبح کیے، حکمانی سے اعلیٰ ذبح کر، پھر صاف صاف بتا دیا گیا یوم عرفہ کی شب کہ اپنے لختے جگر کو ذبح کر خواب میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا اس سلسلے میں تیری رائے کیا ہے۔ خواب دیکھا ہے نا، وہی تو نازل نہیں ہوئی، دعا مانگ سکتے تھے مولا تعالیٰ تو میرے لیے واضح فرما، یہ خواب مجھے آ رہا ہے، کیا اس خواب کی یہی تعبیر ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں؟ ابراہیم نے پوچھا نہیں ہے، عمل کیا ہے۔ ابراہیم کو خواب میں اشارہ ملے تو وہ فوراً رب کا حکم مان لیں، اور تمہیں تو کئی 100 مرتبہ قرآن پاک پہ کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہ تم نہیں پڑھتے ہو، پھر ابراہیم کی سنت پر عمل تم نے کیا کیا؟ تم لوگ کو تو میرے نبی نے واضح طور پر کہا فلاں کام کرو فلاں کام سے بچو، ابراہیم کو تو اشارہ کیا تھا، وہ اشارے کو مان گئے، تم واضح حکموں کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ اور پھر میرے نبی نے عمل کر کے دکھایا، میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث مبارکہ کے راویہ ہیں، میرے نبی نے 2 دمبے منگوائے، مختلف حدیث مبارکہ ہیں، 2 دمبے منگوائے جو چت کو برے تھے۔ ایک روایت پہ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا ایسے دمبا لے کے آؤ جو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں چلتا ہو، مراد یہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکی ہوں، جس کا پیٹ سیاہ ہو، جس کی چاروں کھر سیاہ ہوں، جس کو اب چت کو برا کہتے ہیں یا پنج کلیانہ کہتے ہیں، خوبصورت ہوتا ہے، سینگوں والا لے کے آؤ۔ ایسے دمبے پیش کیے گئے، میرے کریم آقا رسول اللہ نے ان کو زمین پر لٹایا اور زمین پر لٹا کر چھری نہیں پھیری بلکہ اللہ اکبر کیا کیا، اللہم منکا ولکا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، ذہن نشین فرما لیجئے، آپ نے بھی کل قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ جملے میرے نبی نے کیا عرض کیے تھے بارگاہ رب العزت میں، اللہم منکا، آپ کہتے ہیں یہ جانور میں نے خریدا، میں کہتا ہوں میں نے خریدا، فلاں کہتا ہے میں نے خریدا، دیکھو کتنا بڑا جانور لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں نے خریدا، اللہم منکا، مولا یہ تیری عطا ہے، یہ تیری طرف سے ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو کچھ میں اب گفتگو کر رہا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، رحمت ہے میرے مولا کی کہ مجھ کو توفیق عطا فرما دی۔ آپ جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کمال آپ کا نہیں ہے، رحمت میرے رب کریم کی ہے کہ آپ کو توفیق عطا فرما دی۔ کتنے وہ ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ملی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی۔ میرے کریم آقا نے کیا کیا، مولا اللہم منکا، مولا یہ جانور تو نے مجھے دیا ہے، یہ تیری طرف سے ہے، ولکا، اس کو ذبح کر رہا ہوں تو اپنے لیے نہیں تیری رضا کی خاطر ذبح کر رہا ہوں۔ تو بھی یہی کہے، جب تو جانور ذبح کرنا چاہے نا تو یہ نہ کہے میرا جانور بڑا موٹا ہے بڑا تازہ ہے، دیکھو کتنا بڑا بکرا ہے اتنا گوشت سے نکلے گا، اور نہیں، ذہن نشین کر لے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم، فرماتا ہے تیری قربانیوں کا خون، اس کا گوشت میں ملاحظہ نہیں فرماتا، میں تو تیرے تقوی کو دیکھتا ہوں، تیری نیت کیا ہے۔ وہ جانور ذبح کرنے سے پہلے تو سوچ رہا ہوتا ہے میں اس کی ران اپنی بیٹی کو بھیجوں گا اور اس کے دوسری ران سسرال کے ہاں بھیجوں گا، کلیجی میری بیٹی بڑے شوق سے کھاتی ہے اس کے لیے پکاؤں گا، سری میں سنبھال کے رکھوں گا، پائے فلاں بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اے تو اپنے لیے ذبح کر رہا ہے، رب کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے نبی نے یہ کیا تھا مولا کہ میں ذبح ہی تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا۔ اور پھر کیا اعلیٰ ترین جملے میرے نبی نے عرض کیے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ان صلاتی، میں جو نماز ادا کرتا ہوں اور کروں گا، وہ نسکی، یہ جو میں قربانی ذبح کر رہا ہوں، یہی نہیں، و محیای، میری زندگی کے ایک ایک لمحہ، و مماتی، میری آخری ہچکی، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی سنت۔ میرے کریم نے قربانی ذبح کرنے سے پہلے، اس جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنے رب کے دربار میں یہ عرض کیا تھا اور یہ فرمایا تھا امرت بذالک، میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں یوں ہی کروں۔ اب جو تو قربانی کا جانور اس نیت کے ساتھ ذبح کرے گا،
کہ مولا یہ میں جو چھری چلا رہا ہوں اپنی ذات کے لیے گوشت کھانے کی خاطر نہیں، اپنے فریج کو بھرنے کے لیے نہیں، اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے نہیں، اپنے یاروں کو کھلانے کے لیے نہیں، مولا یہ تو میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا ہر عمل تیری رضا کی خاطر ہے، پھر یہ قربانی ہے، پھر یہ قربانی ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے بلکہ تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد ذرا ٹھہر جاؤ، میں ذرا وہ گول گول جو گوشت ہے نا وہ چن لوں، جی چاہتا ہے قیمہ بناؤں گا، کتنے وہ ابھی بینڈز لگ جائیں گے اور لگ چکے ہیں، جی سالم ران روز کروائیں، فلاں باربیکیو کروائیں، فلاں چیزیں فلاں چیزیں فلاں چیزیں، اور تو کوشش کرتے عید کے موقع پر پیٹ بھر کے گوشت کھائیں گے۔ وہ اللہ کے بندے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، پھر عید کے علاوہ کسی اور دن ذبح کر لے۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے تو پھر رب کی رضا کی خاطر چھچڑے چربی اور ہڈیاں نہ دے، پھر مولا کو راضی کرنے کے وہ دے جس سے رب راضی ہے۔ یہی حقیقت میں تیرے لیے ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مقامی زبدہ میں تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، صحابی مصطفیٰ کریم ہے سیدنا ابو ذر، میرے نبی کے صحابی ہیں، زبدہ نامی ایک علاقے کا زبدہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں تشریف فرماتے، تو آپ نے شرط میں میرے پاس رہ سکتے ہیں مگر ایک شرط ہے۔ اس نے عرض کیا حضور شرط کیا ہے؟ فرمانے لگے جب کبھی میں تجھے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا حکم دوں تو وہ تقسیم کرے گا جو میرے مال میں سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ تقسیم کرے گا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ دراصل یہ آپ کی اپنی مرضی نہیں تھی، میرے نبی کے صحابی تھے اور جانتے تھے کہ رب کائنات جل اللہ کی رضا کیا ہے، میرے نبی نے تربیت فرمائی تھی، اسی تربیت کا صلہ تھا نا کہ صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تھے، اسی تربیت کا صلہ تھا۔ میرے نبی نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت بارکہ تلاوت فرمائی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، لن نافیہ ہے، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، تمہیں کبھی بھی نیکی میسر نہیں آئے گی، حتیٰ شرط ہے، کب تک؟ لن تنالوا البر، ہرگز تمہیں نیکی میسر نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا ما تحبون، خرچ وہ کرو جو تمہیں پسند ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے گول گول گوشت رکھ لے اور ہڈیاں جو تجھے پسند نہیں ہیں، چربی چھچڑے جو تجھے پسند نہیں ہیں، وہ خرچ کر کے پھر دعوے کے ساتھ کہے گی جی میں نے قربانی ذبح کی، اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نہیں پہنچو گے نیکی کو، خرچ وہ کرو جو تجھے پسند ہے، وہ خرچ کر۔ سیدنا ابو ذر غفاری اسی پہ عمل کرتے تھے، فرمایا کہ وہ خرچ کرنا جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تھوڑے دن گزرے تھے، اس آدمی کو یہاں ان کے ہاں رہتے ہوئے ایک قافلہ آ گیا مسافروں کا۔ ابو ذر غفاری فرمائے کہ وہ دیکھو کچھ فاصلے پر ایک قافلہ اترا ہے، اور جا قافلے والوں کے گھر گن کے ہر خیمے کو گننا، اور فرمائے کہ یاد رکھنا ان خیموں میں ایک گھر ابو ذر کا بھی شامل کر لینا، مثلا وہ 20 ہے تو 21 گننا، 21 ہے تو 22 گننا، 30 ہے تو 31 گننا، اللہ حاضل کے ہاتھ ایک گھر میرا بھی اس میں شامل کر لیں۔ اس نے آ کے بتایا حضور اتنے ہیں، فرمانے کے 1 اونٹ کافی ہو جائے گا، جا طویلے میں 1 اونٹ پکڑ کے لا، اس کو نہر کر، اس کا گوشت بنا، یاد رکھ سب گھروں میں برابر کا جائے، ابو ذر کے گھر بھی اتنا ہی آئے جتنا خیمہ میں گیا ہے۔ اب وہ غلام وہ رہنے والا آپ کا خادم طویلے میں گیا، ایک بڑا موٹا تازہ اونٹ تھا، بڑا خوبصورت اونٹ تھا جس پر ابو ذر غفاری سواری کیا کرتے تھے، بڑا فرما بردار قسم کا اونٹ، اس سے پہلے سے پکڑ لیا، پھر خیال کیا ابو ذر اس پر سواری کرتے ہیں، بڑا ہی تابع فرمان یہ اونٹ ہے، ادھر ادھر بھاگتا نہیں ہے، بڑی تسلی کے ساتھ آپ اس پر سواری فرما لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیا، دوسرا اونٹ پکڑ لیا، جو گوشت اتنا ہوگا مگر خوبصورت اتنا نہیں تھا۔ جب وہ باہر لے کے آیا نہر کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، سیدنا ابو ذر غفاری کی نظر پڑ گئی، بلند آواز سے چلا کے فرمایا ٹھہر جا، اس کو ذبح نہ کر۔ وہ بندہ روک گیا، فرمایا کہ ذرا بڑے غصہ میں تھے، فرمانے لگے اگر تو تجھ سے ہو گئی ہے غلطی تو میں معاف کرتا ہوں، اگر غلطی نہیں ہے جان بوجھ کے تو نے ایسے کیا تو دفع ہو جا، تو میرے پاس رہنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں نے پہلے وہی اونٹ پکڑا تھا جو موٹا تازہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر مجھے علم تھا کہ جب سے میں آیا ہوں آپ اس اونٹ پر سواری فرماتے ہیں، بڑا تابع فرمان قسم کا اونٹ ہے، فرما بردار اونٹ ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ اونٹ لیا تاکہ وہ آپ کی ضرورت کا اونٹ چھوڑ دوں، آپ کی حاجت کا اونٹ چھوڑ دوں۔
ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمائے گا تو جانتے ہیں میری حاجت کون سی ہے؟ میری حاجت کا دن کیا ہے تجھے پتہ ہے؟ اور یاد رکھ میری حاجت کا دن قیامت کا دن ہے، جب میں سب سے زیادہ محتاج محسوس ہوں گا، وہ میری ضرورت کا دن ہے۔ یہ دن تو میری ضرورت کا نہیں ہے۔ اور میرے بھائی جو تو نے آج اللہ کی راہ میں دینا ہے، قیامت کے دن وہی تجھے ملنا ہے۔ سوچ کیا دے گا، کیا دینا چاہتے ہیں تو؟ قیامت کے دن کیا لینا ہے؟ ردی مال لینا چاہتے ہیں؟ کیا لینا چاہتے ہیں؟ وہ مال جو قبول نہ تیرے منہ پہ مار دیا جائے وہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر یہ کرنا چاہتے تو پھر یوں کر، وگرنہ یاد رکھ لے تیرے رب نے بڑے واضح ترین لفظوں میں فرما دیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ تیری قربانی کا گوشت، اس کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا۔ میں تیری نیت کو دیکھتا ہوں تو کس نیت کے ساتھ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دنیا والوں کے سامنے ثابت کیا تھا؟ اگر میرا مولا مجھے حکم دے، حکم نہیں اشارہ، حکم تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ابراہیم کو اشارہ کیا گیا تھا، انہوں نے جانور اپنے لخت جگر کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی، تو جانور کو ذبح کرتا ہوا یہ عرض کر کے مولا یہ تیری رضا کی خاطر ہے، یہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، یہ جانور جو میں نے خریدا ہے جتنے کا خریدا، تیری عزت کی قسم میری ہمت نہیں تھی، یہ تیری عطا فرمودہ توفیق سے ہے، یہ تیرے لیے ہے، میں اپنے لیے ذبح نہیں کر، تیرے لیے ذبح کر، تیری رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، میری جانب سے قبول کر لیں۔ اے رب کائنات جل والا یہ کہیے میں کہوں گا، یہ کہیے مولا میں تیرے حضور وعدہ کرتا ہوں، اے رب کائنات جل والا میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ میں گردن جانور پر، یہ بکرے کی گردن پر، یہ بیل گائے کی گردن پر چھری نہیں چلا رہا، تیری رضا کی خاطر اپنی خواہشات کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے یہ فَإِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو آئندہ گزرے گا وہ تیری رضا کی خاطر گزرے گا۔ مولا جو مجھے موت آئے گی تیری رضا کی خاطر موت آئے گی، یہ ہے ابراہیم کی سنت۔ مولا یہ تو جانور ہے نا، مجھے تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے حکم دے نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، تیرے نبی نے حکم دیا ہوتا میں انکار نہ کرتا، اپنی جان بھی تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ کل آپ جانور ذبح کریں تو اسی نیت کے ساتھ ذبح کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر آج آپ نہیں کھائیں گے اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو قیامت کے دن سے کہیں اعلیٰ رب کریم آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قربانی کے جانور کو خوشی خوشی ذبح کرو، یاد رکھو اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنچتا کہ رب کائنات قبول فرما لیتا ہے، اور قیامت کے لیے جانور اپنے کھڑوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ مکمل طور پر آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ اور اگر تو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، کیا بھلا اپنے مولا کو اپنی ذات کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے تو جانور ذبح کرے گا تو تیرا رب اس جانور کے ہر بال کے بدلہ میں تجھے نیکی عطا فرما دے گا۔ عرض کیا گیا تھا کہ بھیڑ پر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا ہر بال کے برابر نیکی میسر آ جائے گی۔ میرے بھائیوں گوشت کھانے کے لیے ذبح نہ کرنا، سارا سال کھاتے ہو، اس نیت سے ذبح نہ کرنا۔ یہ تو قریب نے کرم کیا کہ گوشت کھانے کی اجازت دے دی ہے کہ ایک حصہ خود کھا لو، 2 حصے تقسیم کر لو، یہ تو ان کا کرم ہے، وگرنہ گوشت کھانے کی نیت سے ذبح نہ کرنا۔ جی چاہے تو سارا اپنے رب کی رضا کے لیے دے دینا، بڑا اجر ملے گا، ثواب تب بھی ملتا ہے جب رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں اس کام کی توفیق دے جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی، اس کام سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے اللہ ناراض ہو یا اللہ کا نبی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔